لیٹلی بہت سارے نئے لوگ مجھ کو جوائن کر رہے ہیں کیونکہ آئی بلیو کرپٹو مارکیٹ کافی زیادہ نیچے آئی ہوئی ہے، اور آئی تھنک جو لوگ اس وقت کرپٹو مارکیٹ کو جوائن کر رہے ہیں دے آر دا اسمارٹسٹ پیپل رادر دین وہ لوگ جنہوں نے ہائپ میں 2020-2021 میں کرپٹو مارکیٹ کو جوائن کیا تھا۔ تو اگر آپ میرے پیج پہ نئے ہو تو میں کرپٹو کانٹینٹ کریٹر ہوں۔ میں تقریباً 2 سال سے کرپٹو کانٹینٹ کریٹ کر رہی ہوں اردو میں، لیکن اس انڈسٹری میں تقریباً 14 سال سے ہوں۔ جب بیسکلی بٹ کوائن کریٹ ہوا تھا جنوری 2009 میں، اور جولائی 2009 میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی تھی اس سبجیکٹ میں۔ میری ڈگری تھی کمپیوٹر سیکیورٹی اینڈ آڈٹ، اور جب میری ڈگری میں نے کی تھی تو بلاک چین واز ناٹ اے ٹیکنالوجی، صرف کرپٹوگرافی ایک ٹیکنالوجی ہوا کرتی تھی۔ تو میں نے کرپٹوگرافی، وی پی این اور پروٹوکالز میری ڈگری کے پرائم سبجیکٹس تھے۔ یہی 3 ٹیکنالوجیز آگے جا کے بلاک چین کریٹ کی۔ لانگ اسٹوری شارٹ، چونکہ میں 14 سال سے اس انڈسٹری میں ہوں ایز این انویسٹر، ایز اے ٹریڈر، میں نے کرپٹو پروجیکٹ کے ساتھ 3 سال کام بھی کیا۔ دیٹ پروجیکٹ فیلڈ، لیکن اس فیلئر کے بعد آئی لرنڈ اے لاٹ آف لیسنس۔ لیٹلی میں نے ویڈیو بنائی تھی اباؤٹ DCA ڈالر کاسٹ ایوریج، جس کو یوزلی سمجھا جاتا ہے کہ اٹس اے لاس ریکوری اسٹریٹجی۔ آئی ایم ناٹ ٹو شیور کہ کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے، لیکن DCA از اے انویسٹمنٹ اسٹریٹجی۔ پھر آپ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہو، بیکاز میں پورٹ فولیو بھی ڈیزائن کرتی ہوں، آئی ورک ایز اے پورٹ فولیو مینیجر فار مائی کلائنٹس۔ سر آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہو کہ ہاؤ ڈو آئی ڈو اٹ، میں پورٹ فولیو کس طرح ڈیزائن کرتی ہوں۔ کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ دے ڈونٹ ہیو انف فنڈس کہ وہ میری فی پے کر سکیں، اور اف آئی نو اٹس ہو مچ تو وائی ڈونٹ آئی شیئر اٹ فار فری۔ اب میں کمپلیٹ پورٹ فولیو ڈیزائن کرنے کا تو آپ کو پروسیس نہیں بتا سکتی، کیونکہ جو میرے کلائنٹس پے کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ انفیئر ہوگا۔ ہاؤ ایور واٹ آئی کین ڈو از کہ میں آپ کو تھوڑا سا طریقہ بتاؤں ہاؤ آئی ڈیزائن پورٹ فولیوز، اینڈ اف یو آر اسمارٹ انف یو ول فگر اٹ آؤٹ یور سیلف۔ اور دا ریزن میں نے DCA مینشن کیا تھا کیونکہ مجھے یوٹیوب پہ کامنٹ کسی بندے نے کہا، اور اس کامنٹ سے آئی واز ویری ویری انسپائرڈ۔ اس بندے نے مجھ سے یہ کہا کہ اف یو نو اٹ سو ویل، اور اگر DCA نہیں ہو سکتا تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، واٹ از دی ادر اسٹریٹجی۔ تو اس سوال کا جواب دینا اور ہاؤ ڈو آئی ڈیزائن پورٹ فولیوز، I'll give you a glimpse of it, but again, if you're smart enough, you will figure it out yourself and you can do it yourself. So, جب بھی پورٹ فولیو ڈیزائن کیا جاتا ہے، آف کورس جیسے سے ویڈیو آگے بڑھے گی، بائی دا وے دس ول بی اے لانگ ویڈیو، سو گریب یور پین، گریب یور نوٹ بک، گریب یور کافی، ٹی، وٹ ایور۔ یہ ایک لمبی ویڈیو ہوگی، بٹ اٹ ول گیو یو اے ویری ویری گڈ انسائٹ، جو کہ آئی کین آلموسٹ گارنٹی کوئی بھی پورٹ فولیو مینیجر یا کوئی بھی ٹریڈر یا کوئی بھی انویسٹر آ کے آپ کو نہیں یہ باتیں بتائے گا۔ بٹ آئی ایم شیئرنگ بیکاز ایز آئی آلویز کلیم، میں ہمیشہ کلیم کرتی ہوں کہ آئی ایم کمیونٹی ڈریون۔ جو آپ لوگوں کے سوال ہوتے ہیں، جس طریقے سے میں آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتی ہوں، جس حد تک میں ہیلپ کر سکتی ہوں، I'll do it. So this is what I will do. So let's begin. جب پورٹ فولیوز ڈیزائن کیے جاتے ہیں تو کچھ ازمپشنز کریٹ کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان ازمپشنز میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا رسک کیا ہے۔ تو یہ جو ویڈیو ہوگی آف کورس یہ ایک جنیرک جواب ہے، کیونکہ ہر کسی کا رسک ایپیٹائٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر کسی کا پورٹ فولیو اماؤنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر کسی کی رسک مینجمنٹ طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ آلدو میں بتا سکتی ہوں کہ تم DCA ایز اے رسک مینجمنٹ اسٹریٹجی یا انویسٹمنٹ اسٹریٹجی کرو، یا تم ہیجنگ ایز این انویسٹمنٹ اسٹریٹجی اپلائی کرو اپنے پورٹ فولیو میں، لیکن ہر انڈیویژول از ڈفرینٹ، کیونکہ ہر کسی کے فائنینشیل گولز ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو یہ پورٹ فولیو میں ڈیزائن کر رہی ہوں، اس میں آپ کو اپنی طریقہ بتا رہی ہوں ہاؤ آئی وڈ ڈو اٹ۔ اس میں میری کچھ ازمپشنز ہیں۔ میں پاسٹ پرفارمنس آف این ایسٹ کو بہت زیادہ ویٹیج دے رہی ہوں۔ فار ایگزامپل اگر گالا میرے پورٹ فولیو میں ہے تو میں گالا کی پاسٹ پرفارمنس کو بہت زیادہ ویٹیج دے رہی ہوں۔ ہاؤ ایور past performance is never a guarantee of the future performance. So this is a risk that I'm taking and I'm willing to take. اچھا، this is a portfolio design for an investment purpose. یہ انویسٹمنٹ پورٹ فولیو ہے، یہ ٹریڈنگ پورٹ فولیو نہیں ہے۔ ٹریڈنگ پورٹ فولیو از ڈفرینٹ، انویسٹمنٹ پورٹ فولیوز آر ڈفرینٹ۔ دس از این انویسٹمنٹ پورٹ فولیو۔ تو میری جو انویسٹمنٹ پیریڈ ہے وہ اینی ویئر فرام 6 months to 24 months، یعنی کہ 6 مہینے سے 24 مہینے تک آئی ایم ہیپی کہ میں اپنا جو بھی میرا پرنسپل ہے، جو بھی میرا پیسہ ہے، جو بھی میرا انویسٹمنٹ اماؤنٹ ہے، آئی ایم ہیپی ٹو لیٹ اٹ اسٹے ان دا مارکیٹ۔ آئی ایم ہیپی ٹو ڈو دیٹ، دیٹس مائی رسک ایپیٹائٹ۔ آپ کا رسک ایپیٹائٹ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے۔ میں 10% رسک لے رہی ہوں، آئی ایم جسٹ ٹیکنگ 10% رسک۔ کیسے؟ کیونکہ آئی کین افورڈ 10% رسک۔ اگر لیٹس سے
میں 20K انویسٹ کرتی ہوں اور کل 20K بالکل زیرو ہو جاتا ہے تو میں ہوم لیس نہیں ہوں گی. دیٹس مائی رسک ایپیٹائٹ, دیٹس ہاؤ آئی سی تھنگس, رائٹ. وہ میرے فائنینشیل مینجمنٹ کا حصہ ہے. کیونکہ میرے 20K ڈوب گیا مارکیٹ میں, کرپٹو مارکیٹ میں, تو میں ہوم لیس نہیں ہوں گی. میرے سر کے اوپر چھت پھر بھی رہے گی, میرے ٹیبل کے اوپر کھانا پھر بھی رہے گا. سو دیٹ از ہاؤ آئی سی تھنگس. اگین ہر کسی کا رسک ایپیٹائٹ از ڈفرینٹ. دوسرا 10% میں رسک اس وجہ سے لے رہی ہوں کیونکہ جو بھی ایسٹس میں اس پورٹ فولیو میں ڈال رہی ہوں ان کی جو پاسٹ پرفارمنس تھی اس کا صرف جتنی بھی اپریسیشن ہوئی ہے آن ایوریج ایئرلی, اس کا میں صرف 10% ایکسپیکٹ کر رہی ہوں اگلے 6 سے 24 مہینوں میں. تو بیسکلی میرا رسک بہت بہت لو ہے ایز پر مائی اون فائنینشیل گولز. پلیز بی ویری ویری کیئرفل, ہر کسی کے فائنینشیل گولز آر ڈفرینٹ. تو پہلا ایسٹ میرے پورٹ فولیو میں آئے گا میٹک. میٹک کیوں؟ کیونکہ میٹک از ویری ہیوی آن بلاک چین گیمنگ. اٹس پلس اس کی پارٹنرشپس ہیں بہت بڑی کمپنیز جیسے کہ ڈزنی اور ماسٹر کارڈ. پلس اٹس اے لیئر 2 سولوشن. اٹ از اے ویری کمپیٹیٹیو پلیٹفارم. بہت سارے ڈیپس, بہت سارے گیمنگ ڈیپس, DeFi products etc. are being built on Polygon Matic. ٹوکن ہے میٹک. اس کی جو پاس پرفارمنس رہی ہے ایئرلی آن ایوریج اس نے 3591% پروفٹ دیا ہے اپنے انویسٹر کو. آن ایوریج ایئرلی پروفٹ کی بات کر رہی ہوں. تو اگر میں صرف 10% ٹارگٹ کروں تو آئی ایم ٹارگیٹنگ 359% اوور اے پیریڈ آف 6 to 24 months. دوسرا ایسٹ میری پورٹ فولیو میں آئے گا گالا. اگین گالا از اے بلاک چین گیمنگ پروجیکٹ. اس نے اپنے انویسٹرز کو یہ صرف 2 سال پرانا پروجیکٹ ہے. اس نے اپنے انویسٹرز کو 2 سالوں کے اندر 1700% پروفٹ دیا ہے آن ایوریج. تو اگین میں صرف 10% لیتی ہوں 1700 کا اور میں ٹارگٹ کرتی ہوں صرف 170% پروفٹ. ٹھیک ہے. تیسرا ایسٹ ہوگا میرے پورٹ فولیو میں AXS, ایکسی انفینٹی کا ٹوکن ہے. اگین اٹس اے گیمنگ ٹوکن and it is Pokemon inspired token, which is why I'm pretty much big on AXS. میں نے اگر آپ لوگ میرے ساتھ 2-3 سالوں سے ہو میرے ڈسکارڈ گروپ پہ ایز اے ٹریڈر تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگوں نے AXS سے کتنا زیادہ پروفٹ بنایا. سو اٹس اے ویری گڈ ون. 3 سال پرانا یہ پروجیکٹ ہے. ایوریج ایئرلی پروفٹ دیا ہے اپنے انویسٹر کو 5800%. اب اگین میں صرف 580% ایکسپیکٹ کر رہی ہوں اس سے پرائس اپریسیشن 6 سے 24 مہینوں میں. چوتھا ہوگا میرے پورٹ فولیو میں فینٹم. اگین آئی ایم ویری بگ آن فینٹم. اٹس اے بلاک چین 3.0 پروجیکٹ. اس نے دا ریزن آئی ایم بگ آن اٹ از کی اسکیلیبلٹی, آپریبلٹی ایشوز جو کہ 2 بہت بڑے ایشوز ہیں. اگر آپ تھوڑی سی ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہو تو یہ 2 بہت بڑے ایشوز آنے ہیں بہت سارے پروجیکٹس کے ساتھ جب یہ پروجیکٹس ایکچولی ریئل ورلڈ میں مزید ایکسپینڈ ہوں گے. ریئل ورلڈ میں ان کی مزید اڈاپشن ہوگی جب جا کے اسکیلیبلٹی اور آپریبلٹی ایشوز بہت آئیں گے. فینٹم اس ایشو کو, ان 2 ایشوز کو بہت زیادہ ایڈریس کر رہا ہے, وچ از وائی ایم پریٹی مچ بگ آن فینٹم. فینٹم نے آن ایوریج ایئرلی ریٹرنس دیے ہیں اپنے انویسٹر کو آف 2630%. تو میں اگین صرف 10% اگر ایکسپیکٹ کروں تو میں 260 یعنی کہ 260% پروفٹس ایکسپیکٹ کروں گی آن ایوریج. صرف اگر میں ان 4 ایسٹس کو لوں تو میں ایکسپیکٹ کروں گی 1369% پروفٹس اوور اے پیریڈ آف 6 to 24 months. اب ایک بہت امپورٹنٹ بات, آپ کے پورٹ فولیو میں ایٹ لیسٹ 10 سے 12 ایسٹس ہونے چاہیے. جب میں کسی کا بھی پورٹ فولیو پروفیشنلی ڈیزائن کرتی ہوں تو اس کے پورٹ فولیو میں 10 سے 12 ایسٹس رکھتی ہوں. نمبر 1. نمبر 2, وہ پورٹ فولیو میں کنسسٹنٹلی ریوائز کرتی ہوں اور پھر اس کو اکارڈنگلی ریفریش کرتی ہوں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ اگر میں نے آپ کا پورٹ فولیو ڈیزائن کر لیا ہے تو دیٹس اٹ. I will consistently look into your portfolio every 6 to 8 to 12 weeks depending on the market. اگر bull market ہے تو میں اتنا زیادہ worried نہیں ہوں, اگر bear market ہے تو میں consistently آپ کے portfolio کو دیکھتی رہوں گی. If you're doing it yourself, if you are DIYing your portfolio, تو make sure کرو کہ you're consistently revising, refreshing your portfolio. 10 سے 12 assets ہونے چاہیے ایک وقت میں آپ کے portfolio کے اندر. اور یہی ہیجنگ کا کانسیپٹ ہے. جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا تھا ایک میرے ویور نے یوٹیوب کے اوپر کہ بتاؤں کہ میں ہیجنگ ہوتی کیسے. دس از واٹ ہیجنگ از, کہ آپ اپنے
سارا پیسہ ایک ایسٹ میں یا 2 یا 3 یا 4 میں نہیں ڈالتے, آپ ایٹ لیسٹ 10 سے 12 میں ڈالتے ہو. کچھ آپ کے گیمنگ ٹوکنز ہوں گے, کچھ آپ کی ڈی فائی کے ہوں گے, کچھ آپ کی میم کوائنس ہوں گے ایٹسیٹرا. اگر آپ اس ہی اسٹریٹجی کو لے کے چلو گے تو میک شیور کرو کہ آپ اپنے پورٹ فولیو میں ان 4 کے آن ٹاپ ایٹ لیسٹ 6 سے 8 اور ایسٹس لو. آفٹر ڈوئنگ یور اون ڈیو ڈیلیجنس, آفٹر ڈوئنگ یور اون ریسرچ, جلد بازی میں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹیک یور ٹائم. اور ضروری نہیں ہے کہ لیٹ سے آپ 20 کے آپ کو ابھی انویسٹ کرنا ہے تو آپ 20 کے آج کی تاریخ میں انویسٹ کر دو. 4 جو میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ فی الحال اس میں انویسٹ کر دو, اور پھر باقی آپ ٹائم لو, مزید 6-8 ہفتے لو, مزید 5-6 ہفتے لو. ڈو یور ریسرچ اور آہستہ آہستہ اپنے پورٹ فولیو کو بلڈ کرو. یو ڈونٹ ہیو ٹو بلڈ یور پورٹ فولیو اف یو آر ڈوئنگ اٹ یور سیلف. آپ کو پورا کا پورا پورٹ فولیو ضروری نہیں ہے کہ آپ آج کی تاریخ میں کریٹ کر لو. آپ ٹائم لو اپنا. ٹیک یور ٹائم. ڈو یور ڈیو ڈیلیجنس. لیٹس سے آپ نے 20K کا اپنا پورٹ فولیو کریٹ کر لیا ہے, اور ہم لوگ صرف اس وقت 4 ایسٹس کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ 5,000 انویسٹ کرتے ہو تو ایکسپیکٹ $68,450 US. اگر آپ 10K انویسٹ کرتے ہو تو 136,900 آپ کا پروفٹ بنے گا, اور اگر آپ 20K انویسٹ کرتے ہو تو 273,800 آپ کا پروفٹ بنے گا اوور اے پیریڈ آف 6 سے 24 مہینے. کوئی تو آپ کا پروفٹ ہے, آپ اس میں تقریباً رفلی 20% ڈیڈکٹ کر دو. کس چیز میں؟ ایکسچینج فی, انفلیشن کو آپ آف کورس فیکٹر ان کرو گے, ٹرانسفر فی کو آپ آف کورس فیکٹر ان کرو گے اگر آپ کو اپنا ایسٹ اپنے ایکسچینج سے اپنے کولڈ والیٹ ہاٹ والیٹس میں لے کر جانا ہے, اور پھر آف کورس آپ اس میں سے ڈیڈکٹ کرو گے جو آپ نے پرنسپل اماؤنٹ انویسٹ کیا ہے. اچھا, اب ایک اور امپورٹنٹ چیز, بہت سارے آپ لوگ کہو گے کہ ہم لوگ تو 10,000 نہیں انویسٹ کر سکتے, ہم لوگ 5 نہیں کر سکتے, ہم لوگ 20,000 انویسٹ نہیں کر سکتے. دیکھو, پیسے سے ہی پیسہ بنتا ہے. سو یو ہیو, اف یو وانٹ ٹو میک منی, یو ہیو ٹو پٹ ان منی. پہلی چیز, میرے پاس ایسے بہت سارے کلائنٹس ہیں جو کہ 10,000 5,000 نہیں انویسٹ کر سکتے. تو واٹ آئی سجیسٹ دیم, اینڈ دے ریئلی لائک دس آئیڈیا, تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں. اف اٹ ورکس فار یو, ہوپ فلی اٹ ورکس فار یو, کہ آپ ایک پول کریٹ کر لو. آپ کی فرینڈز یا فیملی کا ایک پول کریٹ کر لو. پیپل یو کین ٹرسٹ, پیپل who are interested in cryptocurrencies. تو لیٹس سے یو ہیو اے پول آف 4 or 5 پیپل, 5,000 کر کے سب نے کنٹریبیوٹ کیا, اور یو میڈ اور آپ نے 20K کا پول بنا دیا. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا رسک ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. سو فار ایگزامپل اف آئی ایم پارٹ آف یور پول, اور میں 5,000 ڈال رہی ہوں, یہ 5,000 ڈال رہا ہے, یہ 5,000 ڈال رہا ہے, تو ہم لوگ کو تو اوور آل ہم لوگ سب کا رسک بہت زیادہ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا, بہت زیادہ لوور ہو گیا ہوا ہے. تو رادر دین لوزنگ 20K فار 1 person, it's easier for 4 of us to lose 5K, if it makes sense. تو جو لوگ پاکستان میں ہیں, جو لوگ دبئی میں ہیں, جن کے لیے کنورژن میں AED میں USD سے AED میں یا USD سے پاک روپی میں it's pretty much a lot of money. UK میں تو ہم لوگوں کو یہ فائدہ ہے because GBP is stronger than USD, تو it's a bit easier. لیکن اگر آپ پاکستان میں ہو, UAE میں ہو, کسی گلف کنٹری میں ہو, کسی عرب کنٹری میں ہو other than Kuwait and Qatar, تو you know what I'm saying, right? آپ پول کریٹ کر سکتے ہو of people that you can trust. You all can make collective money. I hope اس ویڈیو کے تھرو میں نے آپ لوگوں کو بہت زیادہ کانسیپٹس کلیریفائی کیے ہیں. میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں آپ لوگوں کو, کیونکہ اکثر آپ کہتے ہو کہ تم اتنے پیسے چارج کرتی ہو تو ہم نہیں افورڈ کر سکتے تمہاری فی, ان لوگوں کے لیے I have given you a lot of insight. میں پھر ریپیٹ کروں گی, if you are smart enough so you can figure out what I'm saying and you can do it yourself, but be very 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 careful. اپنی ڈیو ڈیلیجنس خود کرنی ہے. تمہارا رسک مینجمنٹ, تمہارے فائنینشیل گولز, تمہارا رسک مینجمنٹ, تمہارا فائنینشیل گول از انڈیویژل ٹو یو. This was just a generic thing that I would do for myself اور for my clients جن کے فائنینشیل گولز مجھے پتا ہے, جن کا رسک ایپیٹائٹ مجھے پتا ہے. اگر اور کوئی کویشچنس ہیں ریگارڈنگ پورٹ فولیو مینجمنٹ, ریگارڈنگ رسک مینجمنٹ, تو مجھ سے ضرور پوچھو. اس ویڈیو کو ضرور اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرو, کیونکہ جتنے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اتنا اچھا ہے. لائک کرو, ضرور شیئر کرو, اور مجھے کامنٹس میں ضرور بتاؤ what you think.